السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حاجی مستنصر باز صاحب سے مخاطب ہوں۔ تو پیارے بھائیو، جو میں نے پریکٹیکل کل اپلوڈ کیا تھا پارے کو جمانے کا، تو کئی کمنٹس آئے اس میں کہ آپ کیمیا گر ہیں فلاں فلاں فلاں۔ بھائی میں پہلے نمبر پہ تو کیمیا گر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں تجربات کرتا رہتا ہوں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، تو اور ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ کے علم کے لیے۔ مجھے نہیں پتہ یہ سونا بنتا ہے یہ چاندی بنتی ہے، نہ میں شوقین ہوں سونے چاندی کا، ٹھیک ہے۔ میں تو ویسے تجربہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ مطلب لوگ کہتے ہیں پارا نہیں بیٹھتا، پر میں نے یہ تجربہ کیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کے یہ کمنٹس تھے کہ اس تانبے کے پیپ میں آپ نے کیا ڈالا تھا؟ وہ اکسیر، میں نے وہ اکسیر ڈالی تھی جو میں نے پہلے ویڈیو لگائی تھی، جس میں ہڑتال ورقیہ تھی، جس میں شنگرف تھا 1 تولہ ہڑتال ورقیہ تھی، 1 تولہ گندک تھی، 1 تولہ سفید سمبل فار تھا، ایک مطلب اور کیا چیز تھی، 3 چیزیں یہ تھی، چوتھی گندک تھی، اور 50 سونے کے ورق تھے، 50 چاندی کے ورق تھے۔ ان کو 2 گھنٹے میں نے ادرک کے پانی میں خرل کیا۔ خرل کرنے کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ برابر وزن کافور کو خرل کرنے کے بعد اس کے جوہر اڑائے اور جب ان کو طے نشین کیا، تو وہ اکسیر جو ہے وہ میں نے 2 گرام میں نے اندازے کے ساتھ پارا ڈالا، اور گرام اکسیر جو ہے وہ میں نے اندازے کے ساتھ وہ گرام اکسیر ڈالی۔ اکسیر جلی نہیں ہے، اکسیر واپس دوبارہ جو ہے اپنے وزن کے ساتھ بہہ نکلی ہے اور پارے کو جمع کر نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نہ میں نے اس کو بیچنا، نہ مجھے کوئی شوق، میں ادھر سعودیہ میں بالکل اچھے طریقے سے سیٹل ہوں، میرا اپنا بزنس ہے، میری اپنا مطلب دکان ہے میری، تو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ویسے تجربہ کرتا رہتا ہوں کہ پہلے میں تجربے کرتا تھا تو وہ ضائع ہو جاتے تھے، ضائع اس لیے ہو جاتے تھے جو تجربہ کیا اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ اب میں جو تجربہ کرتا ہوں اس کی ویڈیو بناتا ہوں تو اور یہ چینل پہ لگا دیتا ہوں، تاکہ تم لوگ جو فضول خرچہ کرتے ہو تو یہ دیکھ کر اگر آپ کو چاہتا ہے کہ پارا بیٹھ جائے تو اس طرح بیٹھ جائے گا۔ اگر میں نے پچھلے دنوں میں مطلب میں 7-8 مہینے ہو گئے میں نے ایک تجربہ کیا تھا، اب وہ میرا نسخہ یوٹیوب چینل پہ بھی لگا ہوا ہے، لوگوں نے لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں جن کو میں بتاتا ہوں وہ آگے یوٹیوب پہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے ایک رس کپور کو قائم کیا تھا کاسٹک پتری اور پھٹکڑی کے تیل میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی لوگوں نے کام کیا، لیکن اس میں کمال جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آگ کا۔ آگ اگر جس بندے کو دینی آ گئی وہ سمجھو کہ کاریگر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ چاندی کو تیزابی کرتا ہے، اتنا تیزابی کرتا ہے کہ اس کا تیزاب ٹوٹ ہی نہیں پاتا، نہ اس کو تیزاب اس کو توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھ لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں لیکن اتنے بتاؤں گا، مطلب میں نے کی ہی اتنا ہے تو میں آگے کیا بتانا میں نے۔ تو آپ نے 1 پاؤ کاسٹک پتلی لینی ہے تو آدھا پاؤ آپ نے پھٹکڑی سفید لینی، ان دونوں کو خرل کر لینا ہے اپنے اچھے طریقے سے۔ 1 پاؤ 1.5 پاؤ پانی ڈال کے ان کو شیشے کے بیکر میں آپ نے 12 گھنٹے پہلے قیام دے لینے، بعد میں پانی ڈال کے ان کو آپ نے خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے بعد یہ بن جائے گا تیل، ٹھیک ہے، گاڑھا سا تیل۔ اس میں 2 لیمپ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو 1 لیمپ کی آپ نے آگ دینی ہے 1 انچ، جو آگ ہے وہ نیچے ہونی چاہیے، اس کا مطلب ٹکرا نہ ہو پیندے کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے 24 گھنٹے آگ دینی ہے، 24 گھنٹے پورے وہ لیمپ بلتا رہے۔ اس کے بعد اب اس کو گرم جب نکالو گے تو وہ نکل آئے گا، نہیں تو پھر آپ کو 3-4 دن کے بعد وہ ملے گا، کیونکہ وہ تیل جم جاتا ہے۔ گرم نکالو تو پھر تو نکل گیا۔ اگر آپ نہیں نکالتے، ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، تو پھر وہ جم جائے گا، پھر وہ اس کو ہوا لگے گی اور ہوائی تیل بنے گا، تو پھر آپ کو وہ رس کپور ملے گا۔ یہ رس کپور میں نے 1 تولہ چاندی پر 2-3 گرام طرح کیا تو وہ تیزابی ہو گئی۔ تو یہ میں نے نسخہ دیا تھا، یہ بھی لوگوں سے نہیں ہوا۔ آگ تیز رکھتے ہیں تو وہ اس میں حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حل نہیں کرنا اس میں، آگ جتنی نرم ہوگی تو یہ اتنا زیادہ قائم ہوگا اور حل نہیں ہوگا، اور یہ بنتا ہے مالٹے رنگ کا کھٹا، ٹھیک ہے، یلو کلر کا، یلو تو اور ہوتا ہے مالٹے رنگ کا نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رس کپور تھا۔ تو پہلے والی اکسیر میں نے بتا دی،
اندازے کے ساتھ میں نے پارا ڈالا، کوئی میں نے تولا نہیں ہے، تقریباً 2 گرام پارا تھا تو وہی رہنی تھی، میں نے بعد میں بھی نہیں تولا، وہ 2 گرام نکلی۔ پھر میں اس کی کٹھالی چینج کرتا رہا، 2-3 دفعہ میں نے 4 دفعہ کٹھالیوں کو چینج کیا۔ اس کے اوپر کیا ڈالا؟ نشادر اور میٹھا سوڈا، ٹھیک ہے، سواگا، اور کچھ بھی نہیں ڈالا، تو وہ کلر نکالتا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر میرے پاس گیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ رینی نہیں بن سکی، جب نیچے پلٹا اس کو اوپر سے دبایا تھوڑی کے ساتھ تو وہ چھوٹے چھوٹے چھپٹے بن گئے، تو وہ بھی میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا اینڈ پہ۔ تو بھائی میرے اس کو تیزاب بھی نہیں کھاتا، یہ تیزاب بھی، تو مجھے سونے چاندی کا کوئی چکر نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے پیسے کماؤں گا اور اس کے ساتھ اس سے لے لوں گا اپنے بچوں کے لیے، تو میں آپ کی سہولت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ پارا آسانی سے بیٹھ جائے تو یہ اکسیر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ سمبل فار اور کفور 5 تولے سمبل فار 10 تولے کفور کو خرل کرتے ہو اچھے طریقے سے، اس کے جوڑ اڑاتے ہو، تہ نشین کرتے ہو، تو وہ آپ کا 1 گرام 10 تولے پارے کو بٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں کچھ بات آ جائے تو، اگر نہ آئے تو پھر غلط کمنٹ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں تو آپ کو سچ ہی بتا رہا ہوں۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کیا کرو، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ دعا۔ اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایمانداری، یہ چیزیں، برائی وغیرہ چھوڑ دیں، زنا وغیرہ چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں، تو کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب اسی کو کرنا ہے جو اس کو پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی بہت پیارے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پیارے نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب جس کو پیدا کیا وہ پیار ہی اللہ تعالیٰ تو پیار ہی کرتا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں اتنی مطلب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ ہمیں تو تھال میں دین مل گیا، ہمیں تو کچھ محنت ہی نہ کرنی پڑی، تو ہم قدر نہیں کرتے۔ قدر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ توبہ کیا کرو، صدقہ دیا کرو، اور ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرو جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت اور جنت میں جگہ دے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اور صحت والی زندگی دے، یہاں بھی اور آگے بھی۔ تو بات یہ کرنی میں نے مناسب سمجھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ پچھلا پریکٹیکل جو ہے میں شیئر کر دوں۔ تو چاندی تو تیزابی ہو گئی، کس سے؟ رس کپور سے۔ اگر آپ لوگ اس کو بناتے ہیں تو آگ کا خیال رکھیں بس، اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ 2 دیے کی آگ ہوگی تو یہ بن جائے گا۔ اگر آپ آگ کا دھیان نہیں رکھتے تو پھر یہ اس میں حل ہو جائے گا، اگر زیادہ آگ دے تو یہ چند باتیں تھی، تو جھوٹ بولنے کا مجھے کیا فائدہ بھائی، مجھے یہ بتاؤ۔ یہ تو میں نے سوچا یار تجربے تو کرتا رہتا ہوں، اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دیا کروں، اور جو تجربہ کر لوں یہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے۔ یہ نشہ کرتے ہیں، یہ ٹھڑک کا، یہ نشہ ان کا ختم ہو جائے۔ کسی کو ضرورت ہے پارا بیٹھ جائے، کسی کو ضرورت ہے رس کپور بن جائے، کسی کو ضرورت ہے چاندی تیزابی ہو جائے، کسی کو کسی ہر چیز کی ضرورت ہے، کسی کو ضرورت ہے کڑی کا پانی خشک ہو جائے، تانبا سفید ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، جسد قائم ہو جائے۔ جسد قائم کرنا کون سا کام ہے؟ اتنا بڑا کام تو نہیں ہے۔ ٹاٹری اور پوٹاشیم کلورائڈ، پہلے ٹاٹری کی چٹکی دو ایک پاؤ جسد کو 50 گرام کی، پھر پوٹاشیم کلورائڈ کی چٹکی دیتے دو تو جسد قائم و نار ہو جاتی ہے، شعلہ بند ہو جاتی ہے، اگر جہاں پہ مرضی ہے لے کر جاؤ۔ تو ہم تو ابھی اسی پہ پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے منہ میں ڈالے کھانے کے لیے تو ہم وہ کھا لیں، ہمیں ہاتھ سے نہ اٹھانا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزیں کرنے کے لیے پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کے منہ سے نکال کر یہ کام کرتے ہیں وہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ راتوں رات امیر ہونا سب کے بس کا بات نہیں ہے، کہ جس کو اللہ کرے گا وہی ہوگا۔ تو اپنے بچوں کا رزق منہ سے چھین کر اس کام پہ مت لگاؤ، تو کچھ نہ کچھ کاروبار کرو جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو روزی روٹی کھلی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تو یہ دعا ہے کہ آپ سب لوگ کامیاب ہو جائیں۔